الرجيم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وبارك وسلم. ٹائم 30 منٹ ملے ہیں. 30 منٹ میں گفتگو کو کہیں شروع بھی کرنا ہے اور پہنچانا بھی ہے. شاکر ہوں غلام پور شبیر صاحب کا اور ان کی ساری انتظامیہ کا اور آگہی کا کہ آگہی سے کچھ آگہی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزین کر دے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری آرزو یہ ہے کہ ساری دنیا میلاد پہ اکٹھی ہو جائے. انہوں نے ایک خط لکھا تھا خان نیاز الدین کو. خیر اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کیا کہا سمجھ کیجیے آج کے حوالے سے. خدا کہتا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. رحمتی وسعت کل شیء. My mercy embraces all things. میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. تو شے میں تو شیطان بھی آتا ہے کیونکہ خدا کے علاوہ لفظ شے ہر ایک پہ استعمال ہوتا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے لفظ شے استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر رحمتی وسعت کل شیء ہے تو شیطان اندر آ گیا, یہودی اندر آ گئے, عیسائی اندر آ گئے, سکھ بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے, کیونکہ شے میں تو وہ بھی شامل ہے. خدا نے کہا ایسے سب کو میری رحمت نہیں مل سکتی. فَسَعَدْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. سنو, رحمت میری ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت ملے گی اس کو کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ شخص متقی ہو, برائیوں سے بچتا ہو اور غریبوں کی مدد کرتا ہو. تو برائیوں سے بڑے لوگ بچتے ہیں. یہاں ایک ہیوسٹن کا بہت بڑا مشہور مقرر ہے, پادری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پورک نہیں کھاتا, میں جھوٹ نہیں بولتا. تو برائیوں سے تو وہ بھی بچ رہا ہے. دوسری صرف بیان کی گئی کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو, خیرات کرتا ہو. تو تم سے زیادہ خیرات عیسائی کرتے ہیں. اتنی سعودی عرب خیرات نہیں کرتا جتنی تم لوگ یہ عیسائی خیرات کرتے ہیں. اس نے $1,50,000 کا نیکلس جو ہے وہ کونڈ علی زرائسہ کو دے دیا سعودی عرب نے. اپنے غریب مر گئے, ان کو جو ہے وہ نیکلس تو ہے دے دیا. تو عیسائی مسلمانوں سے بڑھ کے خیرات کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ابھی کچھ قیود اور لگیں گی, بڑے لوگ ابھی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. کافی نہیں ہے کیونکہ متقی بڑے لوگ ہیں, یہ برائی سے بہت سے بچ رہے ہیں. صرف غریبوں کی مدد کرنا کافی نہیں ہے, غریبوں کی مدد بہت لوگ کر رہے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. جو میری سائنس پر ایمان لاتا ہو تو خدا کی نشانیوں کو ماننے والے بڑے ہیں. جس نے چاند پہ بعد میں قدم رکھا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو چاند پہ محسوس کیا, اس لیے جب وہ واپس آیا تو وہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا. تبلیغی جماعت یہ نہیں, عیسائیوں کی تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا. تو بھائی سائنس پر ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے, خدا قید پہ قید لگاتے جا رہا ہے. اور آیت نمبر 157 پہ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. پھر قید لگائی میری رحمت اسے ملے گی جو پیروکار ہوگا رسول کا, اس رسول کا جو غیب کی خبریں دینے والا ہے. اور غیب کی خبریں دینے والا بھی وہ جس نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, مجھ سے علم حاصل کیا ہے. ابھی قید پہ قید لگتی جا رہی ہے. مجھے لفظوں پہ رکنا نہیں, بہت تیزی سے آگے جانا ہے. خدا قید پہ قید لگاتا جا رہا. اور پھر سنو, وہ نبی وہ امی کہ جس کا ذکر جو ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ جس کو تم لکھا ہوا پاؤ گے نیو ٹیسٹمنٹ میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, دونوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس نبی کا ذکر ملے گا. تو اس کا جو پیروکار ہوگا. اب نبی کے پیروکار تو دنیا میں بڑے ہیں,
مرزئی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی پیروکار ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی پیروکار ہوں۔ سب لوگوں نے کہا جی ہم نبی کو فالو کرتے ہیں۔ تو نبی کو وہ فالو کر رہا تھا پر سنتے نہیں پڑ رہا تھا، نبی کو فالو وہ کر رہا تھا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی کو فالو کرتا ہوں۔ خدا نے پھر اور قید لگا دی، ابھی بھی میری رحمت نہیں ملے گی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اقرار کر کے میں محمد کا دیوانہ ہوں۔ مجھے یہ ترجمہ کرنا پڑا کیونکہ پیچھے یتبعون الرسول آ چکا ہے اور آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب اقرار کر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں۔ تو بڑے لوگوں نے اقرار کر دیا۔ مدینے میں سب سے زیادہ منافق رہتے تھے، تو بھائی مدینے میں جو سورہ منافقون اتر رہی ہے تو خدا نے کہا ابھی اقرار کرنا کافی نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، میرے محمد کی عزت کرو۔ نبی کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی تک نہ تو تمہیں کامیابی ملے گی، نہ ہی تمہیں میری رحمت ملے گی۔ میری رحمت حاصل کرنے کے لیے تم پر ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو۔ اب مجھے بتاؤ عزت کے جو جملے تم نے کتابوں میں لکھے ہیں وہ ہیں نہیں، اب یہ خود تم طے کرو گے کہ عزت کا لفظ کون سا ہے۔ تو نبی کے لیے جو بھی لفظ بولنے لگو پہلے وہ لفظ اپنے ابا جی کے لیے بول دینا۔ واہ 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 واہ، لفظ اپنے ابا جی کے لیے بول لینا، اور اگر